بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ننتورا تمہارے ساتھ رابطہ قائم کرے تو تم اسے رازدارانہ انداز میں ان پورے حالات سے آگاہ کر دینا۔ ننتورا بے پناہ قوتوں کی مالک ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ تمہاری سری قوتیں بحال کر سکتی ہے۔ اگر تمہاری مخفی قوتیں ننتورا کی وجہ سے بحال ہو جائیں تو پھر تم اتانا کے ساتھ شادی کرنے سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتی ہو، اور اگر تمہیں اس وقت تک اتانا کے محل میں لے جا کر ایک قیدی اور اسیر کی حیثیت سے رکھا جاتا ہے تب بھی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اگر اس اسیری کے دوران بھی تمہاری قوتیں بحال ہو جاتی ہیں تو ان قوتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے تم اتانا کے محل سے بڑی آسانی کے ساتھ چھٹکارا حاصل کر سکتی ہو۔ اس کے بعد تم میری رہائی کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتی ہو، وہ اس طرح کہ تم اس اندھے کنویں کی نشاندہی ننتورا کو کر کے میرے لیے یہ کام بھی آسان کر سکتی ہو، اس لیے کہ میرا دل کہتا ہے کہ ننتورا کے پاس اس قدر قوتیں ہیں کہ اگر اسے اس کنویں کی نشاندہی کر دی گئی تو وہ میری بھی رہائی کا سامان کر سکتی ہے۔ اس موقع پر ایک اور صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے، وہ اس طرح کہ جب یہ لوگ تمہیں یہاں سے نکال کر اتانا کے محل کی طرف لے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس دوران ننتورا تمہارے ساتھ رابطہ قائم نہ کرے۔ انو کے آدمی تمہیں شمالی لبنان کے بادشاہ اتانا کے مرکزی شہر کیش میں لے جا کر اتانا کے ساتھ بیاہ بھی سکتے ہیں۔ اگر اس وقت تک ننتورا تمہارے ساتھ رابطہ قائم کر لیتی ہے تو پھر ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں گے، اور اگر اس وقت تک ننتورا تمہارے ساتھ رابطہ قائم نہیں کرتی تو پھر ہمارے لیے ایک نئی صورتحال پیدا ہوگی۔ اس سے نمٹنے کے لیے بھی میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھ سے اتفاق کرو گی۔ جب تمہیں اس اندھی کنویں سے نکال کر شمالی لبنان کے بادشاہ اتانا کی طرف لے جایا جائے اور اس کے ساتھ تمہاری شادی کا اہتمام کیا جائے اور اس وقت تک ننتورا تمہارے ساتھ رابطہ قائم نہ کرے تو تم شمالی لبنان کے بادشاہ اتانا کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو جانا، لیکن ایک شرط رکھنا، اتانا سے کہنا کہ اس سے پہلے تم نے عراق کے بادشاہ گلگامش کے پاس پناہ لے رکھی تھی، لہٰذا اگر سموکان کو چھوڑ کر تم اتانا سے شادی کرتے ہو تو گلگامش ضرور شادی پر برہم ہوگا اور لبنان پر چھڑ دوڑے گا، اس لیے کہ وہ سموکان کو اپنا بھائی خیال کرتا ہے۔ اس وجہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے تم اتانا کے سامنے یہ شرط پیش کرنا کہ تم اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو، اس کے حرم میں داخل ہونے کے لیے رضامند ہو، لیکن اس شادی سے پہلے وہ گلگامش پر حملہ آور ہو اور اسے اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرے، اور جب ایسا ہو جائے گا تو تم اپنے آپ کو اتانا کے حوالے کر دو گی۔ ابھی تک ایلم بالکل خاموش تھی اور بڑے غور انہماک اور بڑی تیز نگاہوں سے سموکان کی طرف دیکھتی ہے بس وہ سنتی جا رہی تھی۔ سموکان جب خاموش ہوا تو چند لمحوں تک وہ گہری سوچوں میں کھوئی رہی، پھر سموکان کی طرف دیکھتی ہوئے کہنے لگی، سموکان، تم نے جو صورتحال پیش کی ہیں، پہلی یہ کہ یہاں سے نکلنے کے بعد ننتورا میرے ساتھ رابطہ کر سکتی ہے اور ہماری رہائی کا سامان ہو سکتا ہے۔ دوسری صورتحال یہ کہ ننتورا اگر اتانا کے پاس پہنچنے تک مجھ سے رابطہ قائم نہ کرے تو میں اتانا کے سامنے یہ شرط پیش کروں کہ وہ پہلے گلگامش پر حملہ آور ہو کر اسے زیر اور مغلوب کرے، اس کے بعد میں اس کے حرم میں داخل ہو جاؤں گی۔ پر سموکان، ایک تیسری صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ اس طرح کہ اگر ننتورا مجھ سے رابطہ قائم نہیں کرتی، اگر شمالی لبنان کا بادشاہ اتانا یہ شرط ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور پھر اتانا مجھ سے شادی کا خواہش مند ہوتا ہے، پھر ایلم کی اس گفتگو سے سموکان بیچارہ پھر گہری سوچوں میں کھو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ چونکا اور ایلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر ایلم ایسی صورتحال پیش ہو جائے تو پھر ایک اور کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ننتورا تمہارے ساتھ رابطہ قائم نہیں کرتی، اتانا تمہاری شرط ماننے سے انکار کر دیتا ہے، تو تب تم دوسری شرط پیش کر سکتی ہو، وہ اس طرح کہ تم اتانا سے کہنا کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، پر اس شادی سے پہلے ساحر انو نے تم پر جو سحر کر رکھا ہے اسے زائل کیا جائے، تمہارے بھائی اور اس کی منصوبہ کو تمہارے پاس لایا جائے، جو سحر کیا ہوا ہے اسی بھی زائل کیا جائے، اور اس شادی میں تمہارے باپ کو شرکت کی دعوت دی جائے۔ تم اتانا کو یہ بھی یقین دلانا کہ تم اپنے باپ اور بھائی کو اتانا کے ساتھ شادی پر رضامند کر لو گی۔ ایلم، مجھے امید ہے کہ اتانا ایسا کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ اگر وہ ایسا کر گزرے تو اس کام کی تکمیل کے لیے کچھ وقت لگے گا،
اپنے باپ سے کہہ کر ایک قاصد گلگامش کی طرف بھجوانا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرنا، ایک قاصد سمندر کے کنارے پھلوں کا رس بیچنے والی عورت صدوری کی طرف بھجوانا اور اسے بھی صورتحال سے آگاہ کر دینا۔ جب یہ خبر صدوری کو ملے گی تو وہ یہ خبر میرے استاد محترم پشیتم اور ملح ارشا بنی سے کہے گی، جو اس صورتحال سے فوراً پشیتم کو آگاہ کر دے گا۔ مجھے امید ہے کہ پشیتم اس موقع پر میری مدد کو ضرور پہنچے گا۔ دیکھ ایلم، اس اندھے کنویں سے نکلنے اور اس کی اذیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم دونوں کو کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا پڑے گا۔ اتانا کے حوالے سے تمہیں اس کنویں سے نکالا جا سکتا ہے اور اس کنویں سے نکلنے کے بعد ہی تم کچھ کر سکتی ہو، ورنہ اگر ہم دونوں اس کنویں میں پڑے رہے تو انو اور اس کے گماشتے ہمیں ایسی اذیتوں میں مبتلا کریں گے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دونوں سے ملک ظلمات کے قصر میں جو غلطی ہوئی تھی اس کا خمیازہ ہمیں برسوں تک بھگتنا پڑے گا۔ کاش ہم لوگوں نے اپنی زمینوں کو اس وقت وہیں نہ پڑے رہنے دیا ہوتا جب ان کی تلاشی ہو گئی تھی، ہم انہیں اپنے قبضے میں لے لیتے تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ بہرحال جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اس کنویں سے نکلنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ہیلا تو کرنا ہی پڑے گا۔ سموقان خاموش ہو گیا۔ ایلم بھی خاموش رہتی ہے تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر کچھ سوچتی رہی، ساتھ ہی ساتھ کبھی وہ سموقان کی طرف بھی دیکھ لیتی تھی۔ پھر اس کی دھیمی مردہ سی آواز سنائی دی، سموقان، جو کچھ آپ نے کہا ہے میں اسے اتفاق کرتی ہوں۔ کل شام جب انو کے گماشتے ہمارے پاس آئیں گے تو وقتی طور پر میں ان سے کہہ دوں گی کہ میں اس اندھے کنویں سے نجات حاصل کرنے کے لیے شمالی لبنان کے بادشاہ اتانا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ساتھ ہی سموقان، میں تم پر ایک بات بھی واضح کر دوں کہ اگر ننتورا نے میرے ساتھ رابطہ قائم نہ کیا اور اتانا نے میری کوئی بھی شرط ماننے سے انکار کر دیا اور فی الفور مجھے اپنے حرم میں داخل کرنا چاہا تو میں اپنے ہاتھوں سے اپنا خاتمہ کر لوں گی۔ یہ بات میں تمہیں پہلے بتائی جا رہی ہوں تاکہ اگر کوئی ایسا برا وقت آتا ہے تو تم اپنے آپ کو اس کے لیے پہلے سے تیار رکھو۔ ایلم کی اس گفتگو سے سموقان کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر اس نے ایلم کی ڈھارس اور تسلی کے لیے کہنا شروع کیا، ایلم تم فکر مند نہ ہو، میرا دل کہتا ہے کہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہوگی۔ گو ہم نے ننتورا کو عریش اور اراتا کی تلاش پر مقرر کیا تھا، مگر مجھے امید ہے کہ اب تک وہ اپنی اس کام کی تکمیل کر چکی ہوگی اور ہم دونوں کی تلاش میں سرگرداں ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس کنویں کا بھید معلوم کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو ایلم، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ننتورا تمہارے اتانا کے پاس پہنچنے سے پہلے تم سے رابطہ قائم کرے گی، اس لیے کہ ننتورا بے پناہ قوتوں کی مالک ہے، ہم سے زیادہ اس کے پاس شرعی علوم ہے اور ہماری مدد کے لیے وہ تم سے ضرور رابطہ قائم کرے گی۔ سموقان کی اس گفتگو سے ایلم بھی کسی قدر مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر وہ وقت گزارنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ شفق پھوٹنے لگی اور ایلم بلی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اگلے دن جب سورج غروب ہو گیا تو ایلم اپنی اصلی حالت میں آ گئی تھی۔ ایسے میں جبکہ سورج غروب ہونے کے باعث چاروں طرف تاریکیاں رقص کر اٹھی تھی، سموقان اور ایلم اس اندھے کنویں میں گردنیں جھکائیں سورج کی کرنوں کی خیرات مانگتی برات کی طرح اداس سرابوں کے غم افزا تعاقب جیسے خاموش اور چڑھتی دکھ خطاؤں کہانی جیسے غمزدہ اور فکرمند بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک وہ دونوں چونک پڑے، اس لیے کہ لکڑی کا چوکٹا جس کے ساتھ رسا بندھا ہوا تھا وہ کنویں کے منہ سے نیچے آنا شروع ہوا تھا۔ جس طرح پہلے اس چوکٹے پر مسلح جوان سوار تھے، ایسے ہی مسلح جوان اب بھی اس میں سوار تھے۔ کچھ کے ہاتھ میں ننگی تلواریں تھیں، کچھ نے اپنے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں تھام رکھی تھیں۔ لکڑی کا وہ چوکٹا جب کنویں کی تہہ پر آ لگا تو اس میں سے مسلح جوان اترے جو اپنے ہاتھوں میں مشعلیں پکڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک طرف کنویں کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ مسلح جوان اپنے ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے سموقان اور ایلم کے سامنے آئے۔ پھر ان میں سے ایک نے، جو شاید ان کا سرکردہ ہوگا، سموقان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں جب پہلے آیا تھا تو تم دونوں کے سامنے میں نے کچھ شرائط پیش کی تھی اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ شام تک تم کوئی آخری فیصلہ کر لو۔ اگر فیصلہ ہمارے حق میں ہوا تو تمہارے لیے اس اندھے کنویں میں بھی بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور ایلم کو رہائی مل جائے گی، اور اگر تم نے ہمارے خلاف فیصلہ کیا تو یاد رکھنا اپنے ساتھ ساتھ تم اس ایلم کو بھی
ایک ناقابل برداشت عذاب سے دوچار کر دو گے۔ وہ مسلح جوان یہاں تک کہنے کے بعد دم لینے کے لیے رکا تھا۔ اس کے بعد باری باری سموقان اور علم کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا تھا، سموقان، مجھے امید ہے کہ تم حماقت سے کام نہیں لوگے، دانش مندی کا ثبوت دو گے، جو شرائط ہم نے پیش کی ہیں وہ مان جاؤ گے۔ اس طرح اس اندھے کنویں میں تمہاری زندگی کے باقی ماندہ دن کافی حد تک آسائش میں گزر جائیں گے۔ علم کی جان اس اندھے کنویں سے چھوٹ جائے گی اور وہ شمالی لبنان کے بادشاہ عطانہ کے حرم میں اس کی ہر دل عزیز ملکہ کی حیثیت سے زندگی بسر کرے گی۔ میرے خیال میں تمہیں اگر اپنے لیے نہیں تو علم کے لیے ہماری باتوں کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ آنے والا وہ مسلح جوان جب خاموش ہوا تب سموقان کے چہرے پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، تم فالتو گفتگو کر کے وقت ضائع کر رہے ہو۔ میں اور علم تمہاری ساری شرائط کو تسلیم کر چکے ہیں۔ میں علم سے دستبردار ہو چکا ہوں۔ علم کو اجازت دے دی ہے کہ یہ اپنی بہتری، اپنی بھلائی اور اپنی زندگی بچانے کے لیے اس اندھے کنویں سے نکل کر شمالی لبنان کے بادشاہ عطانہ سے شادی کر لے۔ میری اس تجویز کو اس نے منظور کر لیا ہے۔ اب تم علم کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو تاکہ اسے عطانہ کے حرم میں داخل کر سکو۔ سموقان کی اس جواب پر ان سارے مسلح جوانوں کے چہروں پر خوشیاں اور اطمینان برس گیا تھا۔ کچھ دیر تک ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکراتے رہے۔ پھر ان کا جو سرکردہ تھا اس نے علم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، علم، سموقان نے تو بہترین دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب تم بھی اپنے خیالات سے آگاہ کرو تاکہ ہم تمہاری مرضی سے تمہیں اس اندھے کنویں سے نکالنے کے بعد ہمیں شمالی لبنان کے بادشاہ عطانہ کے سامنے شرمندگی کا احساس نہ اٹھانا پڑے۔ کیا تم اس فیصلے سے اتفاق کرتی ہو جو سموقان نے کیا ہے؟ علم تھوڑی دیر تک گردن جھکائے رہی۔ اس کے بعد اس نے ان مسلح جوانوں کی طرف دیکھا۔ سموقان نے جو کچھ کہا ہے میرے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد کہا ہے۔ میں شمالی لبنان کے بادشاہ عطانہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب جو قدم تم اٹھانا چاہتے ہو اٹھاؤ۔ علم کا یہ جواب ان مسلح جوانوں کے لیے مزید اطمینان کا باعث تھا، لہٰذا ان کے سرکردہ نے اپنے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کیا۔ یہ اشارہ پا کر ایک جوان آگے بڑھا۔ اس نے علم کو لوہے کی زنجیر سے آزاد کر دیا۔ سموقان کی بھی ساری زنجیریں کھول دی گئی تھیں، تاہم اس کے بائیں ہاتھ میں موٹی بھاری وزنی زنجیر پڑی رہنے دی گئی تھی۔ پھر مسلح جوانوں نے علم کو اپنے ساتھ لکڑی کے چوکٹے پر بٹھایا۔ ان کے سرکردہ نے کنویں کے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کسی کو پکارا۔ اس کی پکار کے جواب میں اس نے رسی کی مدد سے لکڑی کے چوکٹے کو اوپر کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ اس اندھے کنویں سے علم کو نکال کر وہ مسلح جوان ایک طرف ہو لیے تھے۔ کنویں سے نکل کر علم نے اندازہ لگایا کہ وہ واقعی جبل الکلام میں ساحر انو کا مسکن ہی تھا۔ کنویں سے نکلنے کے بعد کچھ محافظ علم کے پیچھے اور کچھ آگے تھے، یوں وہ اپنی حفاظت میں اسے لے کر ہو لیے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ نوجوان بھی چھپ رہے تھے جو اپنے ہاتھوں میں مشعلیں لیے ہوئے تھے۔ کنویں سے نکلتے وقت علم نے یہ بھی امید لگا رکھی تھی کہ شاید اس کنویں سے باہر جانے کے بعد اس کی سری قوتیں واپس آ جائیں، لیکن کنویں سے نکلنے کے بعد جب اس نے اپنی سری قوتوں کو آزمانا چاہا تو اسے مایوسی ہوئی، اس لیے کہ وہ اپنی سری قوتوں سے یکسر محروم تھی۔ اب علم بے بس اور مجبور تھی۔ چپ چاپ ان محافظوں کے ساتھ وہ آگے بڑھتی رہی، تاہم وہ اس لحاظ سے پر امید تھی شاید اس کنویں سے نکلنے کے بعد ننتورا سے رابطہ قائم کرے اور اس کے اور سموقان کے بچنے کی کوئی سبیل نکل آئے۔ وہ جوان علم کو لے کر ایک بہت بڑی عمارت میں داخل ہوئے۔ پھر ایک کمرے کے دروازے پر دستک دی گئی۔ جب اندر سے آنے کی اجازت ہوئی تب وہ مسلح جوان علم کو لے کر اس کمرے میں داخل ہوئے۔ علم جب کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا اس کمرے میں پہلے ہی انو کے علاوہ اس کی بیٹی اشتار اور انو کا دست راست سور فلک بیٹھے ہوئے تھے۔ ان مسلح جوانوں نے علم کو انو کے بالکل سامنے لا کھڑا کیا۔ انو ہی نہیں، سور فلک اور اشتار بھی تھوڑی دیر تک سر سے لے کر پاؤں تک علم کا بغور جائزہ لیتے رہے۔ پھر انو نے علم کو مخاطب کیا، علم، میں جانتا ہوں کہ تم اور سموقان اس وقت اپنی ساری سری قوتوں سے محروم ہو چکے ہو۔ تم اس وقت ہمارے سامنے بے بس اور لاچار ہو، لیکن ہم تمہاری بے بسی اور لاچارگی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے۔
ہمارے اور گلگامش کے درمیان اب تک جو اختلافات اٹھے ہیں، یہ ہماری سموکان سے جو عداوت اور دشمنی پیدا ہوئی ہے، سب تیری ذات کی وجہ سے ہے۔ تمہاری ہی وجہ سے لبنان کا بادشاہ عطانا بالبک پر حملہ آور ہوا، تمہارے باپ کو اسیر کیا اور اس کی ریاست پر قبضہ کر لیا۔ تمہاری ہی وجہ سے گلگامش کے ساتھ عطانا اور ہمبابا کی جنگیں ہوئی۔ ایلم، اگر تم پہلی ہی عطانا کے ساتھ شادی پر رضامند ہو جاتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ اس وقت تمہارا میرے محل میں محافظوں کے ساتھ آنا اس بات کی صریح نشاندہی کرتا ہے کہ تم عطانا کے ساتھ شادی پر رضامند ہو۔ کیا میں نے درست کہا ہے؟ جواب میں ایلم نے تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر کچھ سوچا، پھر انو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دنیا کے عظیم پاہر، تمہارا کہنا درست ہے، میں واقعی غلطی پر تھی۔ میرے غلط فیصلے کی وجہ سے ہی جنگیں ہوئیں، میرے غلط فیصلے کی وجہ سے ہی میرے باپ کو اسیری میں جانا پڑا اور اپنی ریاست سے محروم ہوا، اور میرے غلط فیصلے کی وجہ سے ہی مجھ پر، میرے بھائی اور اس کی منصوبہ پر سحر ہوا۔ اب میں اپنے بھائی اور اس کی منصوبہ سے جدا ہوں۔ بہرحال میں اب عطانا کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میرے اس فعل سے ہماری تمام تکلیفیں رفع ہو جائیں گی۔ ایلم کا جواب سن کر انو ہی نہیں، سور فلک اور اشتار بھی خوش ہو گئے تھے۔ پھر ان مسلح جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے انو کہنے لگا، اب تم ایلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ محافظوں کے وہ دستے جو ایلم کو عطانا کے مرکزی شہر کیش کی طرف لے جانے کے لیے مقرر کیے ہیں، ایلم کو ان کے حوالے کر دو تاکہ وہ محافظ دستے ابھی ایلم کو لے کر کیش کی طرف روانہ ہو جائے۔ ساحر انو کا کہا مانتے ہوئے وہ مسلح جوان ایلم کو باہر لے گئے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد چند مسلح دستوں کی حفاظت میں ایلم کو شمالی لبنان کے مرکزی شہر کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ایک روز شام کے بعد کچھ مسلح دستے ایلم کو لے کر کیش شہر میں داخل ہوئے تھے۔ جب وہ شمالی لبنان کے بادشاہ عطانا کے قصر کے صدر دروازے پر آئے تو دروازے پر پہلے سے ایلم کا استقبال کرنے کے لیے عطانا کھڑا تھا، اس لیے کہ عطانا کو ایلم کے آنے کی خبر دی گئی تھی۔ عطانا نے بہترین انداز میں ایلم کا استقبال کیا۔ جو مسلح دستے ایلم کو لے کر آئے تھے ان کا عطانا نے شکریہ ادا کیا اور اپنے محافظوں کی سرکردگی میں انہیں مستقر کی طرف روانہ کر دیا تاکہ ان کے آرام اور قیام کا بہترین بندوبست کیا جا سکے۔ جبکہ ایلم کو لے کر عطانا اپنے قصر میں داخل ہوا، پھر ایک کمرے میں وہ ایلم کو لے گیا۔ وہ کمرہ بہترین انداز میں سجی ہوئی ایک پاکگاہ تھی۔ اس کے ایک نشست پر عطانا نے ایلم کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ ایلم بیچاری ڈری ڈری سہمی سی تھی، تاہم وہ اس نشست پر بیٹھ گئی۔ اس کی سامنے والی نشست پر عطانا ہو بیٹھا۔ پھر عطانا نے ایلم کو مخاطب کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ ایلم، مجھے تمہارے ارادوں کی خبر پہلے ہی ساحر انو کے پر اسرار گماشتوں کے ذریعے ہو چکی ہے۔ میرے خیال میں تم ابھی ساحر انو کے مسکن سے روانہ ہوئی تھی، اس وقت ہی مجھے تمہاری وہاں سے روانگی کی اطلاع ہو گئی تھی، اور جو پر اسرار اور سری قوتوں کے مالک انو کے گماشتے میرے پاس یہ خبریں لے کر آئے تھے وہ ابھی تک یہیں بیٹھے ہیں۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم میرے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ ہو گئی ہو۔ تم نے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ تمہیں سموکان سے کیا ملے گا؟ وہ نہ کسی سلطنت کا مالک ہے، نہ کسی علاقے کا حکمران ہے، بس گلگامش کا ایک دست راست ہے، اس سے اس کا کوئی رشتہ بھی نہیں، بس گلگامش نے یوں ہی اسے اپنا بھائی بنایا ہوا ہے۔ بہرحال میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ عطانا کی خاموش ہونے پر ایلم فوراً بول پڑی، عطانا، اس میں شک نہیں کہ میں نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا ہے، لیکن اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ عرضداشت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میری باتوں پر آپ دھیان دیں گے۔ ایلم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتی تھی کہ عطانا بیچ میں بول پڑا، تمہیں نہ مجھ سے کوئی گزارش کرنے کی ضرورت ہے نہ درخواست کی۔ اب جبکہ تم نے میرے ساتھ شادی کرنے اور میرے حرم میں داخل ہونے کی حامی بھری ہے تو تمہارا ہر فیصلہ شمالی لبنان کے ریاست کے لوگوں کے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ میرے لیے تمہاری ہر بات مان لینا بھی میرے فرائض میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ جواب میں ایلم تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی، اس کے بعد بڑے غور سے عطانا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، عطانا، تمہیں خبر ہے کہ ساحر انو نے مجھ پر ایک عجیب و غریب سحر کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میری زندگی دو حصوں یعنی انسانی و حیوانی حصوں میں تبدیل ہوئی ہے۔
میری پہلی گزارش یہ ہے کہ شادی سے پہلے مجھ سے وہ سحر دور کیا جائے تاکہ میں آپ کے ساتھ پرسکون ازدواجی زندگی بسر کر سکوں۔ میری دوسری گزارش یہ ہے کہ ساحر انو نے میرے بھائی اور اس کی منصوبہ اراتا کو چھپا رکھا ہے، انہیں مجھ سے ملایا جائے۔ جو سحر مجھ پر کیا گیا ہے وہ ان دونوں پر بھی کیا گیا ہے، اس سحر کو ان دونوں سے بھی زائل کیا جائے۔ میں جو تیسری بات کہنے لگی ہوں وہ میری گزارش یا درخواست تو نہیں، بہرحال آپ کے لیے پیشبندی کے طور پر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج نہیں تو کل گلگامش کو خبر ہو جائے گی کہ میں نے آپ کے حرم میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے مخبر اس تک یہ خبر ضرور پہنچائیں گے کہ میں آپ کے حرم میں داخل ہو گئی ہوں۔ اس بات کا اسے انتہائی دکھ اور صدمہ ہوگا، اس لیے کہ وہ مجھے اپنے بھائی اپنے دست راست سموقان کے لیے چن چکا ہے۔ جب اسے یہ اطلاع ملے گی کہ میں آپ کے حرم میں داخل ہو گئی ہوں تو مجھے اندیشہ ہے مجھے حاصل کرنے کے لیے اور سموقان کی رہائی کے لیے گلگامش آپ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر رکھیں تاکہ گلگامش کے متوقع حملے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گی آپ میرے ساتھ شادی کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں، شادی کو چند دن مؤخر کریں۔ اگر گلگامش کوئی کارروائی کرتا ہے تو اس کے خلاف اپنا دفاع مکمل کرنے کے بعد میں حرم میں داخل ہونا پسند کروں گی۔ اس طرح میں اور آپ میاں بیوی کی حیثیت سے پرسکون زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اب جبکہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کر چکی ہوں تو آپ کو جو باتیں میں کہہ رہی ہوں ان پر دھیان دینا چاہیے۔ ایلم کی یہ ساری گفتگو اتانا بڑے غور سے اور کسی قدر مسکراتے ہوئے پرسکون انداز میں سنتا رہا۔ جب ایلم خاموش ہوئی تب اتانا بول پڑا، ایلم میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، پر اس موقع پر میری تم سے گزارش ہے کہ اس شادی میں تاخیر ہرگز نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے جو تمہاری جدائی تمہارے ہجر میں وقت گزارا ہے وہ یقیناً میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ جو شرائط تم نے پیش کی ہیں وہ شادی کے بعد بھی پوری کی جا سکتی ہیں۔ شادی کے بعد میں انو سے کہہ کر جو سحر اس نے تم پر تمہارے بھائی اور اس کی منصوبہ پر کر رکھا ہے وہ زائل کرا دوں گا، تمہارے بھائی اس کی منصوبہ کو بھی تم سے ملا دوں گا۔ جہاں تک گلگامش کے حملہ آور ہونے کا ڈر اور خدشہ ہے تو میں تم پر انکشاف کروں کہ میں اور میرا دست راست امبابہ پہلے ہی اپنی جنگی تیاریوں کو اپنی عروج پر پہنچا چکے ہیں۔ اگر تم نہ آتی تو چند روز تک ہم خود گلگامش کے خلاف جنگوں کی ابتدا کرنے والے تھے، کیونکہ ماضی میں جو گلگامش نے باری باری امبابہ اور پھر مجھے شکست سے فاق دی تھی، ان شکستوں کا بدلہ اور انتقام لینے کے لیے میں نے اور امبابہ نے بھرپور عزم کر رکھا ہے، اور اب اس انتقام کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ایلم تم سفر کے باعث تکی ہاری ہو، کچھ دیر آرام کرو، مجھے امید ہے کہ تھکاوٹ اتر جانے کے بعد تم یہاں تازگی محسوس کرو گی، اور شادی میں تاخیر کرنے کی جو باتیں تم نے پیش کی ہیں مجھے امید ہے تم میری خاطر ان سے دستبردار ہو جاؤ گی۔ میں چاہتا ہوں اگر آج نہیں تو کل ہم دونوں کی شادی ہو جائے، اس کے بعد جو باتیں تم نے کہی ہیں وہ سب میں پوری کر کے رہوں گا۔ میں اب جاتا ہوں، تم آرام کرو، میرے خیال بھی تازہ دم پانے کے بعد تم میری گفتگو سے اتفاق کرو گی۔ اس کے ساتھ ہی اتانا اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ اتانا کی اس گفتگو نے ایلم کو پریشان کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ سمجھ گئی تھی کہ اتانا ہر صورت میں اگلے روز اسے اپنے حرم میں داخل کرے گا، اور وہ یہ بھی جان چکی تھی کہ اگر اتانا نے اس کے ساتھ شادی کر لی اور بیوی کی حیثیت سے اس سے قرب حاصل کر لیا تو پھر وہ سموقان کے لیے بیکار ہو کے رہ جائے گی۔ بس ان خیالات نے ایلم کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ سفر کے بعد تھکی ہاری تھی، آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن ان خیالات نے اس کی تھکاوٹ اس کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا تھا، اور وہ گردن جھکا کر اپنی اس شادی کو التمام میں ڈالنے کے لیے سوچ و بچار کرنے لگی تھی۔ ایلم ابھی تک گہری سوچ و بچار میں غرق تھی کہ چونک سی پڑی، اس لیے کہ اسے کمرے میں کسی کے ماورائی انداز میں داخل ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے چونک کر جب دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی، اس لیے کہ ننتورا چکر کھاتی ہوئے ایک بلند شعلے کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ گہری نگاہوں سے ایلم کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اس موقع پر اس کے ہونٹوں پر ایک ملکوتی مسکراہٹ تھی۔ ننتورا کو اپنے سامنے دیکھتی ہوئی ایلم کے احساسات و خیالات میں ایک انقلاب برپا ہو گیا تھا۔ ایلم اس وقت چونکہ انتہائی بے بسی اور لاچارگی کی حالت میں وہاں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش میں غرق تھی، لہٰذا ننتورا ایک طرح سے اس کے لیے رحمت بن کر وہاں آئی تھی۔
لہٰذا ننتورا کی وہاں موجودگی سے وہ بے حد خوش ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک ایلم کی ایسی کیفیت رہی۔ اس کے بعد اس نے دھیمی آواز میں ننتورا کو مخاطب کیا، ننتورا مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ سموکان پی کہتے تھے کہ ننتورا ہم دونوں کی تلاش میں سرگرداں ہوگی اور ہمیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم اتانا کی اس محل میں موجود ہوئی ہو۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ اتانا زبردستی مجھے اپنے حرم میں داخل نہیں کر سکے گا اور میں سموکان کی رہائی کا سامان کر سکوں گی۔ ایلم جب خاموش ہوئی تو اچانک ننتورا بڑی تیزی سے گول چکر میں گھومی، پھر 2 زنبیلیں اس نے ننتورا کی گود میں پھینک دی تھی۔ ساکھی ننتورا کی آواز سنائی دی، یہ تمہاری اور سموکان کی زنبیل ہے، اس میں تمہارا پورا سامان ہے۔ میں تمہاری تلاش میں سرگرداں تھی۔ تمہاری ان زنبیلوں کو میں نے ملکہ ظلمات کے قصر کے ایک کمرے میں پایا۔ وہاں سے میں نے جس تکلیف اور دقت کے ساتھ ان زنبیلوں کو حاصل کیا وہ میں ہی جانتی ہوں۔ قبل اس کے کہ میں اگلے قدم کی ابتدا کروں، تم مجھے پورے حالات بتاؤ کہ تم پر کیا گزری۔ ننتورا کے اس سوال پر جلدی جلدی ایلم نے وہ پورے حالات سنا دیے تھے جس کے تحت انہیں ملکہ ظلمات کے ایک کمرے میں بے بس کیا گیا اور اس کے بعد ساحر انو کے مسکن میں اندھے کنویں میں پھینک دیا گیا، اور پھر اتانا سے شادی کی شرط پر ایلم کو شمالی لبنان میں لایا گیا اور اندھے کنویں میں سموکان کو کچھ آسائشیں دی گئیں۔ ایلم جب اپنے پورے حالات سنا چکی تب شعلے کی صورت میں بھڑکتی ہوئی ننتورا کے چہرے پر عجیب سی معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ گہری سوچوں میں ڈوبی رہی۔ اس کے بعد اس نے ایلم کو مخاطب کیا، ایلم اپنی اور سموکان کی زنبیلیں اپنے کندھے پر لٹکا لو، اس کے بعد میں اپنے کام کی ابتدا کرنے لگی ہوں۔ ساکھی اپنی جگہ پر تم کھڑی بھی ہو جاؤ۔ ایلم فوراً اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی۔ اپنی اور سموکان کی زنبیلیں اس نے اپنے بائیں کندھے سے لٹکا لی تھی۔ اس کے بعد اس کی سماعت میں ننتورا کی آواز پھر کھڑ گئی، ایلم جس کام کی میں ابتدا کرنے لگی ہوں اس سے تم خوفزدہ مت ہونا۔ میں تمہاری کھوئی ہوئی سری قوتوں کو لوٹانے لگی ہوں اور اس کے لیے جو میں طریقہ کار استعمال کرنے لگی ہوں شاید وہ تمہارے لیے نیا ہو اور تم خوفزدہ ہو جاؤ۔ ہرگز فکر مند نہ ہونا، میری طرف سے تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ جواب میں جب ایلم کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل گئی اس نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ تب ننتورا آگے بڑھی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ننتورا جو ایک بھڑکتے ہوئے شعلے کی صورت میں تھی ایلم پر پوری طرح چھا گئی۔ ایلم کی حالت اب ایسی تھی جیسے اسے کسی نے بھڑکتی ہوئی شعلوں کے درمیان کھڑا کر دیا ہو۔ ایلم کا رنگ بھی شعلوں جیسا ہو کر رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک ایسی کیفیت رہی، پھر ننتورا پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس موقع پر ایلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد ننتورا نے پھر ایلم کو مخاطب کیا، ایلم ذرا دیکھو میرے اس عمل سے تمہاری سری قوتیں بحال ہوئی ہیں کہ نہیں۔ ایلم نے فوراً کچھ سوچا، اپنی سری قوتوں کو وہ حرکت میں لائی۔ دوسرے ہی لمحے وہ محل کے اس کمرے سے غائب ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اپنی جگہ پر نمودار ہوئی اور ننتورا کو مخاطب کیا، ننتورا تم واقعی عظیم اور اعلیٰ ہو، میری سری قوتیں اب بحال ہو چکی ہیں۔ اب مجھے امید ہے کہ اب سموکان کو بھی انو کے اس اندھے کنویں سے نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ نہ جانے میری غیر موجودگی میں وہ اسے کن اذیتوں میں مبتلا کر رہے ہوں گے۔ ایلم کی اس گفتگو سے ننتورا کے چہرے پر بھی خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے ایلم کو مخاطب کیا، ایلم میری عزیز بہن، اس معاملے میں تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دونوں یہاں سے انو کے مسکن کا رخ کریں گی۔ اب لبنان کا بادشاہ اور اس کا کوئی بھی گماشتہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ تمہاری سری قوتیں بحال ہو چکی ہیں۔ اب میں اور تم دونوں مل کر سموکان کو اس اندھی کنویں سے نکالیں گی۔ اس کے بعد باری باری ہمیں اپنے دشمنوں کے خلاف حرکت میں آنا ہوگا۔ اور ہاں، میں تمہیں ایک خوشخبری سنانا بھول گئی ہوں، اور وہ یہ کہ میں نے تمہارے بھائی اور اس کے منصوبہ کو بھی تلاش کر لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انو کے اندھے کنویں سے سموکان کو نکالنے کے بعد پھر تمہارے بھائی اور اس کے منصوبہ کو بھی رہا کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمیں ملکہ ظلمات کے خلاف حرکت میں آنا ہوگا، اس لیے کہ اس نے تم دونوں کے ساتھ دھوکہ دہی اور فریب سے کام لیا اور انو کی مدد اور حمایت کرتے ہوئے ایک طرح سے اس نے ہمارے ساتھ دشمنی کا اظہار کیا ہے۔ لہٰذا ملکہ ظلمات ارکالا کو اس کی اس فعل کی سزا ضرور ملے گی۔ جب تک ننتورا بولتی رہی ایلم بڑی بے چینی بڑی بے تابی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔
وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ ننتورا جب خاموش ہوئی تو علم فوراً بول پڑی، ننتورا میری بہن، کیا تم مجھے بتاؤ گی نہیں کہ میرا بھائی اور اس کی منصوبہ آراتا اس وقت کہاں ہے؟ کیا وہ انو کے مسکن میں ہیں؟ نہیں علم، وہ دونوں انو کے مسکن میں نہیں ہیں۔ وہ جہاں کہیں بھی ہیں میں جانتی ہوں وہ کہاں ہے۔ تم اتنی بے چینی، اتنی بےتابی کا اظہار نہ کرو۔ آؤ پہلے اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاؤ، انو کے مسکن کا رخ کریں، پہلے سموکان کو اندھے کنویں سے نجات دلائیں، پھر تم دونوں کو میں ایک ساتھ بتاؤں گی کہ تمہارا بھائی اور اس کی منصوبہ کہاں ہے۔ یہ ساری گفتگو ننتورا نے بڑے خوشگوار انداز میں مسکراتے ہوئے کہی تھی۔ علم نے ننتورا کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر ننتورا کا اشارہ پانے پر علم اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور لبنان کی اس قصر سے غائب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ننتورا بھی دھوئیں کی طرح فضاؤں میں اوجھل ہو گئی تھی۔